ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہمارا, ہم اپنا وہ ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور ان کو پلیز پالیٹکس میں ہی لیجیے گا. دیر از نو پرسنل ڈفرینسز, دیر از نو پرسنالٹی کلیشز. نواب صاحب ہمارے پہلے بھی بڑے تھے, آج بھی بڑے ہیں, اور خدا را پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ بلوچستان کی پالیٹکس کو آپ لوگ ریلیٹ نہ کریں. ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی, کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. بلوچستان کے مفادات میں, عوام کے مفادات میں اگر کوئی بات کی جائے تو اس کو فوراً بغاوت کا نام دیتے ہیں. یہ اچھی روایات نہیں. ناظرین, کراس چیک میں خوش آمدید. میں ہوں اویس توحید. آج کے پروگرام کا موضوع ہے بلوچستان کے اندر عدم اعتماد تحریک, عدم سیاسی استحکام کس طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. کیا یہ صرف نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت کے خاتمے کے مقصد ہے, یا پھر نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہے بلوچستان سے؟ کیا یہ صرف علامتی فتح ہوگی اپوزیشن کی, اور یہ کیا وجہ ہے کہ جو اپنے تھے وہ بھی اب سیاسی غیروں میں شامل ہو گئے ہیں, نواب ثناء اللہ زہری کے اور نواز شریف کی نون لیگ کے ساتھی؟ کیا یہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ ہدف ہیں؟ کیا یہ مووز چلائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر اگر نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر وہاں سے جو سینیٹرز ہیں نون لیگ کے وہ کم منتخب ہوں گے, یا پھر اس کے لوکل جو ہے وہ ڈائنامکس ہیں, جس طرح کے وہاں کے سیاستدان اس وقت جو ہے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات بہت گہرے ہیں اور بہت شدید ہو چکے ہیں, لیکن یہ کچھ ماہ قبل انتخابات سے بڑی سازشیں, جو سازشی تھیریز ہیں وہ ان کی بازگشت ہے کہ یہ صرف سینٹ کے انتخابات کا مسئلہ ہے, پھر اسمبلی کی تحلیل کا مسئلہ ہے, کیا پھر خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر بھی اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی, یہ معاملہ کس طرف جائے گا, بات اس پہ کریں گے آج ہم تفصیل سے. لیکن اس سے قبل جو ہے ہم ٹریبیوٹس پیش کرنا چاہیں گے ایک معمر سیاستدان, فرسٹ جو پاکستانی نیشنل جو ایئر فورس چیف رہے, ایئر مارشل اصغر خان صاحب 96 برس کی عمر میں شدید علالت کے باعث جو ہے آج رحلت فرما گئے. اصغر خان صاحب کا ایک کئی دہائیوں پر محیط ان کا کردار ہے. پہلے ایئر فورس کی پوری جو ہے انہوں نے صف بندی کی ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو ایک آرگنائز, ایک ڈسپلن فورس میں تبدیل کیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کے ایک سیاست کے اندر کردار تھا, وہ پی این اے موومنٹ ہو بھٹو صاحب کے خلاف, یا پھر جو ہے ایم آر ڈی کی تحریک ہو, یا پھر اپنی آخری جو ان کی دہائی تھی اس کے اندر وہ مہران بینک جو اسکینڈل تھا, جس کے اندر سیاسی جماعتوں کا کردار اور پھر ریاستی اداروں کا کردار اور اسٹیٹ کی جو ایجنسیز ہیں ان کا کردار, اس پہ سب پہ سوالیہ نشان وہ لے کر گئے سپریم کورٹ. اور اس سارے معاملے پر ہم پہلے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے ساتھ ان کے کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں, ہماری بھی ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں, مظہر عباس صاحب, اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے جو مہمان ہیں شاہد رند ہیں اور لیاقت شیبانی صاحب ہیں, پھر سرفراز بگٹی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پہ بلوچستان سے. مظہر, یہ جو اصغر خان صاحب کا ظاہری بات ہے کئی دہائیوں پر محیط ایک پورا کردار ہے, ہم خاص طور پہ سیاسی کردار پہ بات کریں گے کہ پی این اے موومنٹ سے لے کر اور پھر ایم آر ڈی موومنٹ تک اور پھر سپریم کورٹ میں مہران بینک اسکینڈل تک آپ کی کئی ملاقاتیں رہیں, آپ ان کے سیاسی کردار کا کس طرح احاطہ کریں گے؟ شکریہ اویس. دیکھیں, ایک تو بڑا یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ آج 5 جنوری ہے, آج ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ ہے, اور آج ہی کے دن اصغر خان کا انتقال ہوا ہے, اور دونوں کی سیاست جو ہے وہ کم و بیش ایک ساتھ چلی, اس لحاظ سے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یوپ کی کیبنٹ سے نکلے اور انہوں نے ایک تحریک چلائی تو اصغر خان ان کی تحریک کا حصہ بنے, اور انہوں نے جا کے بھٹو کی بھوک ہڑتال میں وہاں بیٹھے بھی اور اس کی حمایت بھی کی. پھر 77 میں اصغر خان نے بھٹو کے خلاف تحریک کو لیڈ کیا. پھر جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ضیاء الحق کو, جب الیکشنز نہیں ہوئے تو انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف پٹیشن فائل کی, اور پھر وہ ایم آر ڈی کا حصہ بنے. لیکن اصغر خان جس وجہ سے سب سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں, میرا خیال ہے پاکستان میں سیاست کے اندر کرپشن کے خلاف سب سے پہلی مؤثر آواز جو اٹھی ہے وہ اصغر خان کی اٹھی ہے. میں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو پی این اے موومنٹ کے اندر پورا ایک ان کا کردار تھا, اس پہ بھی سوالیہ نشان بنے, اور خود انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس پہ ندامت کا اظہار بھی کیا.
تو ایک وہ کردار ایسا تھا جس میں یہ ان کی طرف انگلیاں اٹھیں کہ کہیں وہ ملٹری اتھارٹیز کے ساتھ اس وہ رہا. لیکن اصغر خان سے جب میری کچھ سال پہلے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا چونکہ اگر بھٹو صاحب فوری طور پہ انتخابات کا اعلان کرتے تو یہ اس نہج پہ بات پہنچتی نہیں, لیکن انہوں نے کہا جب مارشاء اللہ لگا تو میرا نقطۂ نظر بہت واضح تھا کہ مارشاء اللہ صرف الیکشن کی حد تک لگنا چاہیے, اور الیکشن کے بعد جب نہیں لگا تو پھر یہ پٹیشن بھی فائل ہوئی. لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ دیکھیں, وہ فارمر ایئر چیف تھے. انہوں نے ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی پریس کلب میں 2 سابق ایئر چیفز کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آرم فورسز میں غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ انہوں نے بڑی پھر جو سب سے پہلے سب سے اہم بات ہے جس کا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو جب مہران بینک چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو میں نے تو ایک سمپل اپلیکیشن سپریم کورٹ کو بھیجی تھی کہ یہ بتایا جائے کہ ISI کا سیاسی سیل موجود ہے کہ نہیں ہے. یہی سوال لے کے اتنا بڑا, اور خود ایئر چیف 6 سال کہنے لگے, اس سوال کے جواب کا آنے میں 6 سال لگ گئے. اس میں اصغر خان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی سیاسی کیریئر کے حوالے سے 2-3 مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن اصغر خان از ڈیڈ, اس کیس از اسٹل الائیو. ہاں, اور وہ جو کیس ہے اس کے اندر وہ IGI وغیرہ کا سارا ناظرین کے لیے IGI کا نواز شریف, اور وہ کیس اگر ڈیسائیڈ ہو جاتا MKM بھی اس میں شامل تھی IGI کے اندر, بی بی کی حکومت کے خلاف جو ایک پہلا کیس ہے کہ جس میں انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. اس میں اس انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کی بات کریں, ظاہری بات ہے کہ اصغر خان صاحب کا آج انتقال ہوا, لیکن جو ایک سیاسی کرپشن ہے وہ اب تک رہی ہے. شاہد, یہ سیاسی کرپشن ہے یا معاملہ کیا ہے یار بلوچستان کے اندر؟ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے, ذرا اس کو ذرا بتا دیں ذرا جلدی سے. سب بیسکلی میرے خیال سے یہ تحریک عدم اعتماد نواب زہری کے خلاف نہیں, میاں نواز شریف کے خلاف ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ناراضگیاں گزشتہ 1-1.5 سال سے تھیں. تو یہ ثناء اللہ زہری صاحب جو ہے بار بار جو ہے وہ گورنر ہاؤس کیوں جا رہے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ان کی کشتی جو ہے ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک نواب ثناء اللہ زہری کو محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں, اور دوسرے حاصل خان بزنجو. ان کی اپنی جماعت نون لیگ ان کے ساتھ نہیں ہے. انسائیڈرز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ناراض اراکین ہیں ان کی اسٹرینتھ 40 کو ٹچ کر سکتی ہے. آج بڑا دلچسپ ایک لطیفہ ہوا, جو اراکین اسمبلی ریزائن کر رہے ہیں وزارتوں سے یا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک نان الیکٹڈ ایڈوائزرز نے بھی آج ریزائن کیا, انہوں نے ریزائن دینے کا فیصلہ کیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بن سکتے, لیکن انہوں نے بھی آج ریزائن کیا. اچھا, یہ شاہد یہ بتائیں کہ یہ عدم اعتماد تحریک ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہوگا, آلریڈی موو ہو گئی ہے. اس میں JUI کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ وفاق کے اندر جو ہے نواز شریف کے ساتھ ہیں اور صوبے کے اندر وہ خلاف ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ میرے خیال سے اگر آصف علی زرداری کے بعد کوئی شارپ پولیٹیشن مجھے اب تک نظر آئے ہیں وہ مولانا ہے. ان کی جو جماعت کا نظم ہے, جو ان کا جو منشور جو طریقہ کار ہے, ان کا ضلع اپنے ضلع کا فیصلہ کرتا ہے, پھر صوبہ اور مرکز. یہی جواب انہوں نے کل دیا ہے. لیکن یار ہر حکومت کا ساتھ ہوتے ہیں, کیسا نظم ہے دیکھیں, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آصف علی زرداری کے بعد اگر کوئی شارپ پولیٹیشن مجھے نظر آئے تو وہ مولانا. یہ لیاقت شمانی صاحب جی بولے مدد بولے. صرف اس میں یہ ہوگا کہ نواز شریف کے بعد ثناء اللہ زہری بھی یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے کیوں نکالا. لیاقت شمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی سیاست میں اتل پتل تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن جو اس وقت وفاق کے اندر جو ایک سیاسی ایک ہم دیکھ رہے ہیں ہلچل, اس سے اس کی ڈوریں ملتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت عدم استحکام ہے سیاسی؟ اویس بھائی, APC لاہور کے دھماکے کی گونج سے تخت لاہور سے قبل تخت بلوچستان لرزاں ہیں, اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی بلوچستان میں حکومت کا آخری سال اور سال کا پہلا مہینہ حکومت کے لیے نیک شگن نہیں رہا. نواب اسلم رحسانی کی حکومت بھی جنوری 2013 میں ختم ہوئی تھی, اور نواب ثناء اللہ کا جو حکومت ہے وہ بھی مجھے جنوری 2018 میں جاتا ہوا بالکل دکھائی دے رہا ہے. اب امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد کیا یہ سی ایم اپنا لا سکیں گے یا نہیں. اگر کسی سی ایم پر ان کا کانسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر حکومت اور بلوچستان اسمبلی برقرار رہے گی. اگر کسی ایک سی ایم پہ ان کا کانسنسس ڈیولپ نہیں ہوا تو آرٹیکل 112 سب سیکشن 2 کے تحت گورنر آف بلوچستان صدر پاکستان کے اپروول سے بلوچستان اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتی ہے.
اگر اس میں صرف معاملہ ہم یہ کہیں کہ سینٹ میں جو مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سارا پلان کیا جا رہا ہے تو میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. اگر مسلم لیگ نون کو سینٹ میں سیٹیں دلانا مقصود نہیں ہے تو یہی اسمبلی کی جو اراکین آلریڈی ناراض ہیں یہ کسی اور کو ووٹ دے دیں. پچھلے اسمبلی سے ایک آزاد امیدوار بلوچستان سے بادینی صاحب سینیٹر بن کے منتخب ہوئے تھے, بعد ازاں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے. اور اویس توحید صاحب اگر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت بلوچستان اسمبلی میں ایک ایم پی اے بھی نہیں ہے, لیکن وہاں سے پیپلز پارٹی کو 2 سے 3 سینیٹرز کی نشستیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. لیاقت شیوانی جو بول رہے ہیں اپنا مظہر اور شاہد, وہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک گیم پلان ہے یا ایک بڑی جو سازشی تھیوری ہے اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ صرف معاملہ جو ہے سینٹ کے انتخابات تک نہیں ہے, یہ اسمبلی کی ریزولوشن پہ ہے اور پھر دوسری اسمبلیز جس طرح ہم دیکھیں اگر مسلم لیگ نون اپنی پوزیشن پہ اسٹک کرتی ہے اور نواز شریف جو ہے وہ جارحانہ سیاست کرتے ہیں تو ایون یعنی آئینی طور پہ اگر بلوچستان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, سندھ کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو ایک پولیٹیکل کرائسس تو کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود پنجاب کی اسمبلی اپنے سینیٹرز منتخب کر سکتی ہے. اور پھر جب بلوچستان اور باقی صوبوں کی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوں گے تو وہ اپنے سینیٹرز منتخب کر لیں گے. تو وہ اس طرح تو ہے, لیکن اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے نواز شریف صاحب کا وہ بیانیہ مضبوط ہوگا کہ یہ ساری اس سازش کی کڑی ہے اور وہ اس سازش کا حصہ ہے کہ جس کے تحت. اچھا یہ میں مدرسہ سرفراز بگٹی صاحب جو صوبائی وزیر داخلہ بہت ہی ایفیکٹو, بہت ہی فعال وزیر داخلہ رہے ہیں, ظاہر بات ہے سابق ہی ہو گئے اب, لیکن سب سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سرفراز بگٹی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب آپ کے گروپ کے پاس یا آپ کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے؟ دیکھیں میں فگرز پہ کبھی بلیو نہیں کرتا, بیکاز وہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کوڑ ہوتا رہتا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ وی آر 100% شیور کہ یہ تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف. اندازن بتا دیجیے گا کیونکہ فگر گیم نمبر گیم تو ہوگا ہی نا سرفراز بگٹی صاحب. دیکھیں 40 کے قریب لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور یہ جو آپ اتنے فعال تھے, اتنے افیکٹو وزیر داخلہ تھے, جب بھی کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو, کوئی واقعہ ہوتا, آپ ہمیشہ میڈیا کو بھی اویلیبل ہوتے تھے, سامنے نظر آتے تھے اسکرینز پر. تو یہ اختلاف کی وجہ یا دوری کی وجہ اگر مختصراً فرمائیں تو کیا بنی؟ دیکھیں دیر آر مینی ریزنز, اور ابھی یہ میں جو صاحب تجزیہ کر رہے تھے سینٹ کے حوالے سے, تو اگر صرف سینٹ کا الیکشن ہی اس کے پیچھے محرک ہے, جو کہ نہیں ہے, وہ تو ہم اپنا گروپ بنا کے اپنی مرضی سے ووٹ ڈال دیں, سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی, نہ کوئی سامنے آتا اور نہ کوئی یہ قصہ ہوتا, نہ کبھی کوئی ہمیں غیر جمہوری عمل کا تانا دیتا ہے, کبھی کس کا عمل کا تانا دیتا ہے. حالانکہ یہ تو جمہوری عمل ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو وہ زیادہ آسان تھا کہ ہم اپنی مرضی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھیج دیتے. اگر ہم نے مسلم لیگ نون کو ہی خدا نخواستہ اکثریت نہیں دینی تھی تو دیٹ کوڈ بی ویری ایزی فار اس. کون سا ہمیں کسی نے جب ہم سیکرٹ بیلٹنگ پہ جا رہے تھے کس کو پتا کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ تو یہ جو ہماری ایک مومنٹ ہے, اس کو خدا نہ سینٹ الیکشن سے ریلیٹ کیا جائے, نہ باقی پاکستان میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے باقی صوبوں میں اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. بلوچستان کی اپنے سیاسی حالات ہیں, اپنی اس کی کانسٹیٹیوشن بیسڈ پالیٹکس ہے. کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نے آج تک بلوچستان میں انویسٹ نہیں کیا, ماں سوائے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے آپ کو یہ ساری بحث کرنی چاہیے. میں 100% اس شخص سے ایگری کرتا ہوں جو سیکنڈ لاسٹ کمنٹ دے رہے تھے کہ سینٹ کا الیکشن تو ویسے بھی لیا جا سکتا تھا. بحث تو بہت کچھ ہو سکتی ہے بلوچستان پر, ظاہری بات ہے کہ یہ ذرا فرمائیے گا بگٹی صاحب کہ یہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا, ٹویٹر پہ بھی آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا, اپنے چاہنے والوں سے, فالوور سے, کہ وہ آپ کون سی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں, تو آپ کہہ دیا مستقبل میں پیپلز پارٹی کی طرف آپ کی انکلینیشن ہے شمولیت کی؟ دیکھیے پالیٹکس میں یو ہیو ٹو کیپ دا ڈور آف ڈائلاگس آلویز اوپن. اٹ کوڈ بی کہ اگر میری سینئر ممبرشپ جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب سے میری بڑی تفصیلاً بات ہوئی تو ہم پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن اگر پارٹی ہمیں دیوار سے لگائے گی
پارٹی ہمیں نکالنے کی بات کرے گی تو ظاہر ہے ہم نے بھی تو پالیٹکس کرنی ہے بلوچستان میں رہ کے یا پاکستان میں رہ کے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے ابھی تقریباً 300 کے قریب تو میری شہادتیں ہیں, میرے لوگ شہید ہو گئے ہیں. اب ایک انڈیویجول کے جب 300 فالوورز شہید ہو جائیں, اب وہ پالیٹکس تو نہیں چھوڑے گا. فور فادر سے ہمارا یہی کام ہے, ہم یہی کرتے رہیں گے. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی جو فیڈرلسٹ پارٹی ہو, جو فیڈریشن پہ بلیو کرتی ہو, بیکاز ہم خاندانی طور پہ ہسٹوریکلی اپنے دادا کے زمانے سے ہم فیڈرلسٹ ہیں اور ہم نے فیڈریشن کی پالیٹکس کرنی ہے. تو یہ جتنے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو فیڈریشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر ان کو پارٹی ایکسیپٹ کرے گی, پارٹی ہمارا پوائنٹ آف ویو سنے گی, ہم انہیں اس تبدیلی کی بات کریں, ہم ودن مسلم لیگ بات کریں, ہم کسی اور جماعت کو تو نہیں لے کر. صاحب اور شاہد رند صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اگر ان میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے. فراز صاحب, یہ ایسے آل آف اے سڈن جو صورتحال سامنے آئی ہے, اور یقیناً پہلے سے چیزیں چل رہی ہوں گی, ابھی تک وہ بنیادی سیاسی اختلاف وزیر اعلیٰ سے آپ کا کیا, یا اس گروپ نے جس نے عدم اعتماد کی تحریک موو کی ہے, بنیادی سیاسی اختلاف کیا ہے؟ وسائل کی تقسیم یا کوئی سیاسی اختلاف ہوا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک جو علاقوں کی ترقی ہے وہ منصفانہ بنیادوں پر ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تحصیل کے لیے تو 100 ڈیمز بھیج دیں اور باقی ضلعوں کو ایک بھی نہ دیں یا ایک دے دیں. اسی طرح ابھی ہماری 30,000 نوکریاں جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے ویکنٹ تھی. سیف اللہ چٹھا صاحب جب ہمارے چیف سیکرٹری تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, کہ انہوں نے یہ پوسٹیں بتائی تھیں کہ جی یہ خالی پڑی ہیں, اور ایک کرپشن کا بڑا ذریعہ تھا. ہم نے فیصلہ کیا, کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ود ان 2 months اس کو فل کرنا ہے, وہ آج تک فل نہیں ہوئے. بار بار یہ فیصلہ کیا گیا. پھر سی پیک جیسی امپورٹنٹ ہمارا جو اکنامک فیوچر ہے اس کے بارے میں جب پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب تھے, اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی پارلیمانی پارٹی کی ایک کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی جو ہے وہ لیجسلیشن پہ گوادر پہ کام کرے گی. میں اس کا ممبر تھا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس پہ کوئی لیجسلیشن کے لیے کیا انٹروڈکٹری میٹنگ جو ایک کمیٹی کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی. تو جب اور وہ جو ایڈمنسٹریٹو اپروول تھے نوکریوں کے, وہ پچھلے 3 مہینوں سے آنریبل چیف منسٹر جو ہیں ہمارے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ ذرا فرمائیے گا آپ یہ کہ عدم اعتماد جو ہے یہ آپ کا نواب ثناء اللہ زہری پر ہے یا نواز شریف صاحب پر؟ یقیناً نواب ثناء اللہ زہری پہ. نواز شریف پہ کیوں ہے؟ نواز شریف جب مشکل میں تھے, جب ان پر یہ سارے کیسز چل رہے تھے اور پارٹی کو ایک بوسٹر چاہیے تھا, تو آئی واز دا مین جس نے ڈیرا بگٹی جیسے علاقے میں پارٹی کے لیے 2 بڑے عظیم و شان جلسے کرائے. اور وہ ایک میں میاں صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, ایک میں وہ وزیر اعظم سے بھی اتر چکے تھے. تب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ تاریخ میں ایسے جلسے نہیں ہوئے, بلوچستان میں نہیں ہوئے. تو ڈیرا بگٹی تو پھر ایک جنگ زدہ علاقہ تھا. تو معاملہ ہمارا ثناء اللہ زہری کے ساتھ ہے, معاملہ ہمارا میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, میں نے کہا اب معاملہ اس نہج پر آ گیا کہ اگر وفد کوئی بھیجتے ہی ہے وفاقی آپ کی قیادت جو نون لیگ کی, تو آپ سعد رفیق یا احسن اقبال یا راجہ ظفر الحق صاحب یا کسی سے بھی بات کریں گے اس معاملے پہ, یا آپ کا یہ معاملہ اب اٹل ہے کہ اب آپ کو واپسی کا راستہ نہیں ہے؟ واپسی کا تو دیر از نو ریٹرن, بیکاز ہم سارے قبائلی لوگ ہیں اور ہم سب کی ایک قبائلی حیثیت ہے. ہم ایسے مطلب کہ کھمبی کی طرح تو مشروم کی طرح تو نہیں ہے کہ ہمارے کوئی روٹس نہیں ہیں, اور ہمارے ساتھ اپوزیشن کے لوگ ساتھ ہیں. سردار اختر مینگل جیسے زیرک سیاستدان ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم اچانک سے ایک یو ٹرن نہیں لے سکتے ہیں واٹس ایور. لیکن ملاقاتیں ظاہر ہے ہمارے بڑے ہیں, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ہم ملاقاتیں کرتے رہیں گے, ہماری دوستیاں اسی طرح رہیں گی, پالیٹکس ہمارا اسی طرح رہے گا. سرفراز صاحب, تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو آپ نے اپنے تئیں یا آپ کے گروپ نے یا آپ کے جو بھی ساتھی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور کس پارٹی سے ہوگا؟ دیکھیے, فی الحال ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کو نکالنا ہے, ان کو گھر بھیجنا ہے. اب گھر بیٹھے ہیں یا ملک سے باہر جائیں وہ پھر ان کی مرضی ہوگی. ہم ان کی خیر سیکورٹی واپس نہیں کریں گے. مظہر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں ہیں کہ امیدوار؟ نہیں, میں نہیں ہوں جی, نہیں جی میں نہیں ہوں. یہ آپ ہیں یا صالح بھوتانی ہیں؟ جی شاہد رند آخری سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. جی شاہد. سرفراز, ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اتحادی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ہی رہیں گے, یا یہ جو لوگ نو کانفیڈنس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے اتحادی ہوں گے؟ شاید رند جو ہے نا وہ ہماری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, کم سے کم پختونخوا میپ جو ہے وہ ہماری اتحادی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, بات کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر جو سیاسی ایک طوفان جو اس وقت اٹھ کھڑا ہوا ہے, کیا اس کی ڈوریں جو ہے
وفاقی یا قومی جو سیاسی بحران ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں. آنے والے دنوں میں کیا گل کھلائے گا, آنے والے دنوں میں کیا سیاسی چالیں ہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اور یہ شاہد نواب بگٹی سرفراز بگٹی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ دکھتی رگ پر آپ کا ہاتھ ہے, کیوں بھائی یہ کیا دکھتی رگ ہے؟ آپ کو بتا دیں پھر ہم لیاقت شیبانی صاحب اور مظہر عباس صاحب کے بات. اب صاحب جو بات انہوں نے کی ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف سینٹ الیکشن یا دیگر مسائل نہیں ہیں, یہ لاوا پچھلے 1.5 سال سے ابل رہا تھا. جو بھی ترقیاتی فنڈز ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 6-7 منسٹریز نواب صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, فائنانس کی اس کی, اور بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا کوئی اس کو بلوچستان نہیں, اس سے میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا آپ کریں ڈس ایگری, میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر بلوچستان کے وسائل اور ڈیولپمنٹ میں چلے گئے نا تو پھر یہ 18 پروگرام کرنے پڑیں گے اور مسئلہ کہیں حل نہیں ہوگا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن the point is سرفراز بگٹی belong from ڈیرا بگٹی, قدوس بزنجو belongs from آواران. دونوں ورسٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں انسرجنسی کے, دونوں علاقوں میں چلے جائیں کچھ نہیں ہے. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کی کانسٹیٹوئنسی کو 200 ڈیمز دیے جاتے ہیں ایک پی ایس ڈی پی میں. صوبے کی آدھی پی ایس ڈی پی ایک ڈسٹرکٹ میں جاتی ہے. اس پر یہ لوگ اندرون خانہ کام کرتے رہے. اگر بلوچستان کی خبروں کو نیشنل میڈیا میں اتنی سپیس ملتی تو یہ چیز ہو سکتا ہے پہلے آگے آ سکتی. لیکن مظہر میں یہ جو انہوں نے بات کی کہ ظاہر بات ہے کہ لوکل ڈائنامکس بھی ہیں اور اس میں یہ سارے مسائل بھی ہیں, اور مین اسٹریم کی جو ایک عدم توجہ ہے وہ بھی ہے کہ ان کو ایسا کوئی سیاسی بحران کھڑا کرنا پڑے جس کی بنیاد پہ کاروبار, جس کی بنیاد پر پروگرامز ہونا شروع ہوں مین اسٹریم میں. لیکن ایک چیز جو انہوں نے کہا کہ نو پوائنٹ آف ریٹرن, تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ واپسی کا راستہ تو انہوں نے بند کر دیا, تو نون لیگ کا دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا ہم قبائلی روایتوں, تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں جا رہے سرفراز بگٹی, اور ان کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے جو مستقبل کے اندر دوسری وفاق کی جماعتوں کے اندر جائیں گے. دیکھیں ثناء اللہ زہری بدقسمت ہیں اس حوالے سے کہ جب یہ مری میں معاہدہ ہو رہا تھا, اتفاق سے میں مری میں تھا اور اس میٹنگ میں موجود تھا جب وہ ثناء اللہ زہری کو منایا جا رہا تھا, اور اس حد تک منایا جا رہا تھا کہ شہباز شریف انہیں پکڑ کے باتھ روم میں لے گئے تھے. یہ بات کر لیں کہ مطلب ان کو منانے کے لیے میں نے تو جو دیکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. باقی آپ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمرہ ہو, باتھ روم نہ ہو. لیکن اس کے بعد ثناء اللہ زہری نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ چلیں ڈاکٹر مالک کو وہ بنائے جا رہے ہیں, اور نواز شریف کا وہ پولیٹیکل موو بہت کام آیا تھا, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو 2.5 سال آپ دیکھیں ڈاکٹر مالک کے, وہ اس میں نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کی واقعات میں کمی ہوئی بلکہ اوور آل ابھی بھی جب میں نے یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگوں سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, وہ کولیشن کا حصہ نہیں بنیں گے اس میں. لیکن کرائسس کیا مسلم لیگ نون جو اس تحریک عدم اعتماد کو اون کر لے گی, کیا ایسی سچویشن آئے گی کہ وہ ثناء اللہ زہری کو یہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں اور نون لیگ کا ہی کسی آدمی کو آنے دیں؟ یہ دیکھنا ہے. مولانا فضل الرحمان اپنے آدمی کو بھی لانے کی نہیں, میرے خیال میں آپ کے اس پوائنٹ کو لے کے جو ہے نا کہ بدقسمت نواب ثناء اللہ زہری صاحب اور لیاقت شیبانی صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کی جو حکومت کا ہی خاتمہ نہیں, نون لیگ کی ایک سیاسی برتری کو خاتمہ بھی پلان کا حصہ لگتا ہے اس وقت بلوچستان کے اندر سیاسی گیم میں. دیکھیں اگر نون لیگ کی پرفارمنس کی بات ہے وہ تو بلوچستان میں جو ہے اس کا پیمانہ نہیں ہے. ظاہر پنجاب ہے اور زیادہ سیٹیں یہاں پر ہے. اگر انہوں نے حکومت بنانا بھی ہے وہ یا پنجاب میں بنائیں گے وفاق میں, تو اس کے لیے بھی پنجاب امپورٹنٹ ہے. اور نون لیگ کی حکومت بلوچستان میں تھی کب, نون کی سیٹیں تو کافی کم تھے. نواب ثناء اللہ زہری بھی مسلم لیگ نون میں الیکشن سے 1 سال قبل شامل ہوئے تھے. باقی سارے آزاد ممبران تھے, یہ سرفراز بگٹی, سرفراز ڈومکی, باقی کافی سارے. یہ بعد میں جو ہے نا بلوچستان میں ویسے بھی ٹرینڈ رہا ہے, وفاق میں جس جماعت کی حکومت بنتی ہے سارے جو ہے نا دڑا دڑ پھر اسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اور چونکہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں ایک منظم آرگنائز ایک نظریاتی جماعت کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتا, یہی وجہ آپ دیکھ لیں کہ
کہ 3 دنوں میں مسلم لیگ نون کا بلوچستان میں شیرازہ بالکل بکھر چکا ہے. کوئی اپنے جو مرکزی قیادت ہے ان کو بھی انہوں نے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب پارٹی ایز اے ڈسپلن پارٹی انٹیکٹ نہیں ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام وہ تو ایک آرگنائز پارٹی ہے, وہ ان کا تو ایک ڈسپلن ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ فاٹا ریفارمز پہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے اس کے تمام باتیں وہ مانتے رہے. حکومت میں, وفاقی حکومت میں وہ اس کا حصہ بھی ہیں, لیکن بلوچستان کے معاملے میں وہ اپنے اتحادی نواز شریف کی جو حکومت ہے اس کو بچانے کے بجائے اس کو گرانے کے درپے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وہ حکومت گر جائے اور ان کو کچھ مل جائے. اسی پوائنٹ پر میں شاہد کو شامل کروں گا. شاہد یہ ایک انٹرسٹنگ ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ وفاق میں کچھ اور اس کا کردار ہے. بلوچستان کی جو سیاست ہے اس میں اب وہ اپوزیشن میں کھڑے ہیں نواز شریف کے اور نون لیگ کے. ساتھ میں سردار اختر مینگل صاحب کی جو اس اپوزیشن کی جو موو ہے اس کو سپورٹ کرنا کچھ حیرت ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہونا ہی تھا؟ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس نو کانفیڈنس میں جو مولانا صاحب کا کردار ہے یا مولانا صاحب کی پارٹی کا, ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے رہے ہیں. مولانا وفاق میں حکومت میں ہوتے ہیں اور کسی صوبے میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اور جیسا ان کا میں نے آپ کی بات کی کہ ان کا جو نظم بنا ہوا ہے وہ بنا ہی ایسا ہوا ہے جس میں ان کے پاس بہت اسپیس ہوتا ہے کھیلنے کا. لیکن وہاں پہ 2 گروپس ہیں نا, ایک تو شیرانی اور ایک غفور حیدری. لیکن ایک یہ دو گروپس بالکل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک چیز اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ اس وقت دونوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ 4 نے دستخط کیے ہیں اور 4 باقی جو ہیں وہ بھی باقی 4. اب مولانا واسع جب مولانا فضل الرحمان سے ملے تھے اس کے بعد صرف ایک اسپیس مولانا فضل الرحمان نے رکھی تھی کہ اگر نواز شریف خود بات کرنے آئے تو میاں صاحب نے جو شاہد خاقان عباسی کو بھیجا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب بھی لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں اب ان کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں یہ واضح ہو چکا ہے اگر مولانا اپنے 8 ممبرز لے کے بھی آ جائیں تو میرا خیال ہے تب بھی نواب صاحب کا بچنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سردار اختر مینگل صاحب کی اس کے اندر شمولیت ہے اس پہ ناظرین تھوڑی سی بات کریں گے, اور پھر بات کریں گے کہ مستقبل میں اس پوری جو سیاسی عدم استحکام ہے اور یہ جو پوری نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ چند دنوں کی مہمان ہے, تو اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی, کیا سیاسی تصویر کشی ہوگی بلوچستان کے اندر, اور اس کی کیا لنک ہوگا پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اس کے اندر جو ایک اس وقت چالیں چلی جا رہی ہیں. تو اس میں ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد مطلب ابھی بات ہو رہی تھی کہ جے یو آئی ایف کا جو ایک دوہرا کردار ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی ایک ماضی کے اندر بھی پہچان لگتی ہے کہ وفاق کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک الگ جھکاؤ ہوتا ہے, صوبے کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہ سردار اختر مینگل صاحب کی اس پورے گروپ کو جوائن کرنے کا کیا سگنیفیکنس ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے نواب مکسی کو آن بورڈ لیا گیا, اور اطلاعات یہ ہیں کہ نواب مکسی اور سردار اختر کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی, نواب مکسی پورا نام لے لیجیے گا, کچھ نواب ذوالفقار مکسی جو سابق گورنر بلوچستان کے, انہوں نے ایک رول پلے کیا سردار اختر کو اس میں ان کرنے کے لیے, کیونکہ گزشتہ سینٹ کے انتخابات میں ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگز نظر آئی تھی, اور جو فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے اس میں بھی یہ لوگ آپس میں رابطے میں ہیں. تو اس تمام چیزوں کو لے کر جو چل رہے ہیں اسی کی وجہ سے سردار اختر اس کا فیوچر پلاننگ پہ ہولڈ کیجئے گا, اس کو مظہر کی طرف آتا ہے. مظہر جی بولے مظہر. مولانا فضل الرحمان ان کھلاڑیوں میں سے ہیں جو پوسٹ کے دونوں طرف گول کر سکتے ہیں. یہ کیسے آپ یہ نہ دیکھیں, ارے آپ دیکھ لیں نا کہ مرکز میں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں اور صوبے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں. صوبے کی ڈائنامکس دوسری ہے نا. مولانا صاحب کی ایک ویژن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کہ ان کا مسئلہ جو اتنا بڑا ہے فاٹا ریفارمز کو لے کے, ان کا ایسا ویژن ہے جو نواز شریف کا ویژن کو غائب کروا دیتا ہے. دیکھیے اب میں شاہد کیا یہ آپشن بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ آپشن اڈاپٹ ہوگا کہ مسلم لیگ نون اگر اتنی بری صورتحال میں آ جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گورنر راج نافذ کر دیں, کہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اچکزئی صاحب کیونکہ ان کے بھائی گورنر ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے اس طرف چلے جائیں. شاید میرا نہیں خیال ہے کہ گورنر رول کی طرف معاملات جائیں گے. گورنر رول کی طرف جانے کے بھی لپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اصل میں جو محمود خان اچکزئی صاحب کا پرابلم ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے
کہ اگر یہ گورنمنٹ جاتی ہے اور جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ محمود خان کی فیملی کو. لیاقت سے ہی پوچھیں گے, لیاقت سے بھی, اور شاید بھی بتائیں کہ اس میں جو بلوچستان کی سیاست میں سیاست دانوں کے علاوہ جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی اور اس کو پیش کرنے. یہ بڑا لیاقت سیمانی صاحب. جی دیکھیں اس وقت جو ہے نا سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس گورنمنٹ میں پشتونخوا میپ رہی ہے. ایون ڈاکٹر مالک کے زمانے میں بھی ڈاکٹر حامد اچکزئی وہ ڈی فیکٹو سی ایم کے طور پہ حکومت چلاتے رہے. اب بھی ڈی فیکٹو سی ایم حامد اچکزئی ہیں. پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ ہے. اربوں روپے کی اسکیمات وہ صرف اپنے کانسٹیچوئنسی میں اور اپنی جماعت کے جو باقی اراکین ہیں ان کے کانسٹیچوئنسیز میں لے گئے ہیں. اور جتنی بھی گریوینسز ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ایک اتحادی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور باقیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر سی ایم چلا جاتا ہے اور نئے کیبنٹ آ جاتی ہے تو اس پہ پشتونخوا بالکل مجھے نظر نہیں آ رہا. ان کی منسٹریاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے ساتھ رہے گا گورنر. اور گورنر ممکن ہے کہ گورنر راج کا آپ لوگوں نے ذکر کیا اور آئین میں اس کی گنجائش بھی ہے. نواب اسلم کے جب گورنمنٹ کو ختم کیا اس وقت بھی گورنر راج نافذ ہوا تھا. تو اگر محمود خان اچکزئی کو آگے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ گورنر کے ساتھ سارے اختیار آئیں تو وہ یہ کارڈ کھیل سکتے ہیں, ممکن ہے. لیکن اس کے لیے ان کو کرنا یہ ہوگا کہ جو چیف منسٹر پہ جو کنسنسس ڈیولپ ہونا ہے اس کو روکے رکھیں. ایسا کوئی ماحول بنائیں کہ جس میں جو نیکسٹ سی ایم ہے ان کے لیے کنسنسس ڈیولپ نہ ہو اور پھر آرٹیکل 112 سب سیکشن 2 یہ انووک ہو جائیں. میں لیاقت سیمانی صاحب کے 2-3 جو نکات ہیں انہوں نے جو امپورٹنٹ ریز کیے ہیں. ایک پہ گردن ہلا رہے تھے کہ صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسرے پہ کوئی اختلاف تھا شاہد کو. جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اس کا جو ہے وہ میرے خیال میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا چانس نہیں ہوگا. اور یہ لگتا بھی ہے ہمیں دور سے بیٹھ کے کہ سردار اختر مینگل صاحب بھی اسی شرط پر آئے ہوں گے کہ ممکن ہے سردار اختر گورنمنٹ کا حصہ نہ بنے لیکن اتحاد کے جو چونکہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کیا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں اور خاموش سائیڈ پہ بیٹھ جائیں. اور وہ 2 مہینے مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے الیکشن سے پہلے 2 مہینے کے لیے سردار اختر مینگل وزارتیں لے کر اپنے مستقبل کی جو الیکشن پالیٹکس ہے اس کو تباہ کریں. مجھے نہیں لگتا. لیکن شاید امپائرز کا کوئی رول ہے سر امپائرز کے حوالے سے. مظہر صاحب میں تو کافی جونیئر ہوں, اس طرح کی جب کبھی بھی موو ہوئی ہیں آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ نے امپائرز کو بہت قریب سے دیکھا. انہی پہ واپس پھینک گئے آپ شاید. سر چونکہ سینئر ہیں اس لیے بہتر ہے کہ میں لنک مین کا ہی رول پلے کروں. دیکھ مطلب جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کردار جو یہ امپائرز کی جو بات ہو رہی ہے سازشی تھیریز تو اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی آشرواد ہے, کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے. اور جو نون لیگ کے جو وفاقی قیادت ہے اس میں سے جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں وہ بھی اسی کر رہے ہیں. اور بعض تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی تھی, لکھا ہوا جو بیان پڑھا تھا انہوں نے, تو اس میں بھی جو اشارہ تھا وہ کہیں نہ کہیں بلوچستان کی طرف ہوتا ہے. تو اس کو ہم نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ میں نے جن پہلے بات کی کہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی وہ صحیح ہے غلط ہے وہ الگ بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایس کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور آپ عدم اعتماد کی تحریک کو جوائن کریں. میرا خیال میں یہ دوسری بات یہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایسی سچویشن میں جہاں آپ جونیئر ہونے کے باوجود اختلاف کر سکتے ہیں. فوراً بول دیجیے ابھی ٹائم ہے. میں اس لیے اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں. پروگرام کے ابتدائیے میں نے ایک بات کی تھی دیکھیں صورتحال یہ ہے چلے ایم پی ایس کو کہا جا رہا ہے, میں مظہر صاحب سے ایگری بھی کر لیتا ہوں, ایک پوائنٹ پہ میرے سینئر ہیں, لیکن ایک شخص جو وزیر اعلیٰ کا ایڈوائزر ایم پی اے نہیں تھا وہ بھی ریزائن کر رہا ہے, اس کے ریزائن کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن اس سے تو زیادہ یہ بات کو تقویت اب تقویت آپ دے رہے ہیں, مجھے ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ بلوچستان کا جو ایک عدم سیاسی استحکام ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی ڈوریں جو ہے وہ قومی سیاسی جو عدم استحکام ہے یا اتھل پتھل ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں بنتی نظر آ رہی ہیں. لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہو کے بھی اگر کوئی بہتری ہوتی ہے بلوچستان کی تو اس کے جو غریب عوام ہیں کیا ان کے مسائل کا حل ان سیاستدانوں کے پاس ہو سکتا ہے؟ کیا مستقبل کی جو تصویر کشی ہوگی اس کے اندر چاہے کوئی بھی ڈورے ہلا رہا ہو اس کے اندر کہیں یہ بڑا عنصر یہ شامل ہے کہ بلوچستان کے عوام یا بلوچستان کے جو مسائل بہت سنگین ہیں ان کا حل وفاق کے پاس, ریاست کے پاس یا ہم سب کے پاس کوئی حل ہے, اور اس کی تلاش کے لیے کیا
ہم کوشش کر رہے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.